السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستوں اور میرے دینی بھائیوں، آج 10 رمضان المبارک ہے۔ اب جو آج آ رہی ہے یہ 11ویں شب کہلائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی، یہ 3 عشرے ہیں، اور تینوں عشروں کو اللہ نے رحمت اور مغفرت اور جہنم سے آزادی کے ساتھ مربوط کر دیا۔ پیارے دوستوں اور بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، سیدنا جنید بغدادی کے حالات میں آتا ہے۔ یہ میں نوجوان بچے ضرور سنیں، میں اس کو بہت سناتا ہوں جگہ جگہ پر، لیکن نوجوان بچے ضرور سن لیں۔ سیدنا جنید بغدادی کے حالات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنے گاؤں کی مسجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، مسجد بند کر کے۔ رات کو کسی نے کنڈی کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سامنے ایک انتہائی حسین اور خوبصورت لڑکی کھڑی ہے۔ اس نے کہا کہ میرا شوہر شرابی ہے، مجھ کو مار کر اس نے نکال دیا، میں کہاں جاؤں؟ میری اپنی عزت آبرو خطرے میں ہے، اللہ کے واسطے مسجد کا گیٹ کھول دو، ہم تھوڑی دیر کم سے کم اللہ کے گھر میں آرام کر لیں، پھر جائیں گے جہاں جانا ہوگا۔ تو انہوں نے دروازہ کھول دیا اور ایک چٹائی پر بیٹھا دیا اور اپنے قرآن کی تلاوت کی۔ سمجھو کیا ہم سمجھانا چاہتے ہیں؟ واقعہ برائے واقعہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ نوالوں، ہم اتنے کتنے واقعات سنتے رہتے ہیں، ہمارے دلوں پہ اثر نہیں کرتا۔ تو کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کے دوران میں، جبکہ ان کی عمر کچھ 20-22 سال کی تھی، ان کو خیال آیا کہ مسجد میں قرآن کی تلاوت کرنا ہی عبادت نہیں ہے، کسی مظلوم کے کام آنا بھی عبادت ہے۔ اس سے جا کے پوچھا جائے کس کی بیٹی، کس کی بہو، کس کی ماں، کس نے بھگایا، کون تمہارا شوہر، اس کی دلداری کرو، دل جوئی کرو۔ اندر سے ایمان بولا نہیں 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 نہیں، ادھر جانا نہیں ہے، جس چیز سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ادھر جانا نہیں ہے۔ جب قریب جاؤ گے زنا میں مبتلا ہو۔ کہتے ہیں یہ کشمکش چل رہی ہے، وہ خاتون سوچ رہی ہے یہ کیسا جوان ہے، 19-20 سال کا جوان، اسے تو اپنی بیوی کے بغل میں ہونا چاہیے، اسے تو بستر پہ ہونا چاہیے، یہ نوجوان اللہ کے گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور مجھے پوچھ ہی نہیں رہا تیرا نام کیا ہے۔ شیطان کشمکش میں ڈال رہا، عورت کو بھی کہ تو متوجہ ہو، مرد کو بھی کہ تو متوجہ ہو۔ شیطان کہتا ہے پھنس جا، ایمان کہتا ہے بچ جا۔ یہ کشمکش چل رہی۔ اچانک اس نوجوان نے اپنی انگلی چراغ میں ڈال دیا، جلنے لگا، کھڑا ہو گیا، اوہو، ایک چیخ سے نکلی، پھر ڈالا، حتیٰ کہ انگلیاں چاروں پانچوں اس کی جل گئی۔ اوہو اوہو اوہو، اب یہ عورت محل حیرت ہے کہ پاگل ہے کیا، جان بوجھ کے آگ بھی دے رہا۔ اتنے میں فجر کا وقت ہو، ہمارے یہاں دیہاتوں میں جو مؤذن ہوتے ہیں، شہروں میں تو تلاش کیا تھا مؤذن ایسے جن کی آواز بڑی نرم نازک ہو کہ مسجد کے باہر ہی نہ نکلے، لیکن دیہاتوں میں مؤذن تلاش کیا ایسے کہ ایک مطلب اگر لاؤڈ اسپیکر کی آواز ہے تو پورا گاؤں کھڑا ہو جائے۔ وہ مؤذن جو ہے وہ کھڑکھڑاتا ہوا نکلا، نوجوان آیا، کہا اے بھائی بہن اللہ کے واسطے چلی جاؤ، یہ آ رہا ہے مؤذن، اس نے دیکھ لیا کہ یہ پورے گاؤں میں بدنام کرے گا، تم ہم کو اللہ کرے میری بھی آپ کو بچاؤ، اپنی بھی آپ۔ کہتے ہیں وہ عورت نکلی،
پڑھو، کتابیں پڑھو، اولیاء کرام کے حالات پڑھو، کیسے ان کو ولایت ملی۔ لڈو برفی پڑا کھا کے ولایت نہیں ملے۔ تو انہوں نے کہا، اس عورت نے کہا کہ ایک سوال کرتی ہوں، ایک سوال۔ کہا کیا؟ کہا صرف یہ بتاؤ کہ تم اپنی انگلی چراغ میں کیوں دے رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھے اور تم آئی تو ہمارے نفس نے کہا کہ قریب جاؤ، اس کو پوچھو، اس کی دلجوئی کرو، اس کی دلداری کرو۔ میرا ایمان کہتا تھا اگر ہم تمہارے قریب گئے تو گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، اس لیے کہ تو بھی جوان ہو، ہم بھی جوان ہیں۔ تو کہتا تھا شیطان کوئی بات نہیں ہے، توبہ کر لینا۔ وہ کہتا تھا کہ نہیں، تو کہتا میں نے اپنی ہاتھ کی انگلیاں جلا لی اور اپنے نفس سے پوچھا کہ اے نفس، جب تو مسجد کے چراغ کی آگ کو برداشت نہیں کر سکا تو کل قیامت میں جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے؟ خون دل پینے کو ہے، لختے جگر کھانے کو ہے، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو ہے، ایسے نہیں ملتی ہے۔ ٹوپی داڑھی پگڑی کا نام ولایت نہیں ہے، تکبر کا نام ولایت۔ پہلے اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے، کسی کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، خود کو خدا کے سامنے جھکانا پڑتا ہے، تب کچھ ملتا ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ اے میرے آبرو کے محافظ، میں تجھے ایک دعا دے دوں۔ کیا دعا؟ اس نے اپنے دوپٹے کا دامن پھیلایا اور کہا اے اللہ، اس نوجوان نے میری عزت و آبرو کی حفاظت کی، تو قیامت تک کے لیے اس کی عزت و آبرو کو بڑھا دے۔ وہ کون تھے؟ وہ تھے حضرت شیخ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ۔ کسی عورت کی بدولت اللہ نے ان کو پہلوانی سے نکال کر میدان تصوف اور میدان طریقت کا پہلوان بنا دیا۔ توبہ انسان کو بہت اونچے مقام پر پہنچاتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، رفیق غار بھی ہیں، وہ توبہ کرتے ہیں۔ اللہ سیدنا صدیق اکبر جن کے متعلق کہا گیا افضل الناس بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر ہیں، وہ توبہ کر رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر جن کے متعلق قرآن کی آیت اتری ہے، جن کے متعلق جبریل امی آئے تھے کہ پوچھو ابو بکر ہم سے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے، ابو بکر کے خدا ابو بکر سے راضی ہے، ابو بکر سے پوچھو وہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ وہ ابو بکر توبہ کر رہے ہیں۔ کیا توبہ کر رہے ہیں؟ اس کو مولانا رومی نے بیان کیا۔ سیدنا صدیق اکبر کی دعا کا ترجمہ فارسی میں مولانا رومی نے کیا۔ مولانا رومی ان کو بڑا تجربہ حاصل ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کاش کے مادر نزاد مرمرا یا مرا شیر بخرد در چرا، کاش کے مادر نزاد مرمرا یا مرا شیر بخرد در چرا۔ اے اللہ، سیدنا صدیق اکبر جی افضل الناس بعد الانبیاء کیا کرے؟ کاش کی مادر نزاد مرمرا یا مرا شیر بخرد در چرا۔ اے اللہ اتنا کمینہ ہو ذلیل، اے اللہ اتنا گنہگار، اے اللہ اتنا خطاکار ہوں کہ کاش مجھ کو میری ماں پیدا نہ کرتی، اور اگر میں پیدا ہی ہو گیا تھا تو جنگل میں پوری دیر پھل سے کھا جاتا، اللہ کی زمین پر گوشت نہ بنتا۔ یہ کہہ رہے ہیں صحابہ کے سردار، اولیاء
مادن زاد مرمرا یا برا شیر بخودی در چرا وقت تنگا مرمرا در یک نفس بادشاہ مرمرا فریاد رس. اے اللہ گناہ کرتے کرتے ہم پر زمین تنگ ہو گئی, جانیں تنگ ہو گئی ہیں. اے اللہ اگر آپ نے میری فریاد نہیں سنا اور آپ میری فریاد کو نہیں پہنچے اور آپ نے اپنی آنکھوں میں دامن میں ہمیں نہیں ڈھانپا تو ابو بکر تباہ ہو. یہ توبہ ہے ابو بکر سے جن کے متعلق اللہ فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ, ہمارے رسول فرماتے ابو بکر فی الجنہ, ہمارے اللہ فرماتے ہیں ابو بکر سے پوچھا ہم سے پوچھا کہ نہیں. وقت تنگا مت مراد یک نفر بادشاہ مرا فریاد رس. اور آگے والے شعر سنو کتنا شاندار شعر. اللہ اس کو کہتے ہیں سچی توبہ. کیا فرمایا گر مرا بار ستاری کنی, گر مرا بار ستاری کنی, گر مرا بار ستاری کنی, توبہ کردم منظر نہ کردنی. اے اللہ ابو بکر تجھ سے کہتا ہے کہ اگر تو نے اس مطلب میرے گناہ کو معاف کر دیا اور میرے گناہ کو پردہ ڈال دیا اور میرے گناہ کو چھپا لیا اور شان ستاری سے کام لیا, اے اللہ ابو بکر وعدہ کرتا ہے اگر تو نے شان ستاری سے کام لیا تو ابو بکر بھی ہمیشہ کے لیے ہر گناہ سے توبہ سچی پکی کر لے گا. توبہ کردم من زہر نہ کردنی, جتنے گناہ کیے ہیں سب سے سچی توبہ کرتا ہوں. اللہ کی طرف سے آواز آئی فرشتہ اترا, فرشتہ اترا, فرشتہ اترا. بارگاہ رسالت میں فرشتہ اترا, یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول اللہ پر سلام کیوں والوں سے نے ایسی توبہ کی. اللہ ایسی سچی توبہ ہمیں کرنے کی توفیق دے. اے اللہ, اے رسول, اے پیارے رسول, آپ کے حبیب نے اور آپ کے دوست نے ایسی سچی توبہ کیا ہے کہ اس توبہ کو پوری کائنات کے درندوں چرندوں پرندوں انسانوں پر بانٹ دیا جائے تو سب کی بلا حساب و کتاب ہو. یہ ہے وہ ایسی توبہ ہو. شیطان کو بہکاتا ہے. دیکھو سیدنا یوسف علیہ السلام کو زلیخا بہکا کر لے گئی کمرے کے اندر, 12 کمرے کے اندر, 1 3 2 3 4 5 12 کمروں کے اندر. وہ کہا حیدر قریب آ جاؤ. قال معاذ اللہ, کہا یہ سب تو اس واقعے میں معروف سے نقل کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو مکالمہ ہوا یوسف اور زلیخا اس کے ایک ہی شعر سناتا ہوں, 10 12 شعر لمبا شعر باقی جلال ہے. وہ کیا کہتے ہیں کسی کے یوسف علیہ السلام فرمایا نہیں کسی عورت کے ساتھ چلا کرنا گناہ ہے اور گناہ میں نہیں کروں گا, وہ بھی اپنے محسن کی بیوی کے ساتھ. عزیز مصر میرا محسن ہے, میرا محسن ہے, اس نے اس کو خریدا ہے, اس کو آزاد کرایا ہے. کنویں سے نکلوانے کے بعد اس کو خریدا گیا, بازار میں اس کو بیچا گیا تو خریدا انہوں نے اور بیٹے کی طرف پالا اس کی بیوی کے ساتھ. توبہ توبہ. تو قرآن نے کہا ان قید کن عظیم, اور وہ مقدم تو بہت لمبا ہوتا ہے. جب جال فاصلین جلدی سے نکلنا مشکل ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی کیا فرمایا تمہیں کوئی خدائی من رہی پر ہمیشہ گنہگارا کریم. اے یوسف تم ہی تو کہتے ہو تمہیں کوئی خدائی من رہی پر ہمیشہ گنہگارا کریم. اے یوسف تم ہی تو کہتے ہو کہ ہمارا رب گنہگاروں پر والا ہے. ارے آج کر دو کل توبہ کرو. بس اتنا کہنا تھا. جیسے کہ یوسف علیہ السلام آگے وہاں سے جب ہم گناہ سے بچنا چاہیں گے تو اللہ بچائے گا, نہیں بچنا چاہیں گے تو خدا بھی نہیں بچائے گا. اس کی زندہ مثال ہے یہ. جیسے کہ یوسف علیہ السلام آگے
تو 12 کو اپنے تالے کھنجے سے لے کے دروازہ کھلتا چلا گیا، یاد رکھیں سیدنا یوسف باہر آ گئے اور کیا کہا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَمَا نبی تھے، نبی کیسے نبی؟ ایسے نبی تھے جن کا باپ نبی، جن کا دادا نبی، جن کا پردادا نبی، جن کے چچا نبی، جن کے ماموں نبی، جن کے خالو نبی، ایسے نبی تھے۔ کیا کہتے ہیں، نفس کا کام بہکانا، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، نفس کا جو کام ہے پورے کام کی طرف لے جانا، اور اس کا سے تو بچتا ہے جس کو اللہ بچاتا ہے۔ میرا رب غفور رحیم ہے، بغیر اللہ غفور رحیم کے رحمت کی ہم گناہ سے نہیں بچ سکتے۔ پیارے دوستوں، بزرگوں، میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ہم سب اللہ کی طرف چلیں، نماز توبہ کی پابندی کریں اور اللہ سے مانگیں اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اپنے مجرم ہونے کا اعتراف کریں اور اے اللہ ہمیں مغفرت فرما، اے اللہ ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے ظلم کیا، آپ معاف کر دیجیے، آپ معاف نہیں کریں گے تو خسارے میں پڑ جائیں گے۔ اللہ سے صبح شام گناہوں سے توبہ اور معافی مانگو۔ دیکھو بچوں، یعنی بس یہ آخری بات ہے کہ بات ختم کرتے ہیں کہ توبہ کا سب سے بڑا نفع کیا ہے؟ توبہ کا سب سے بڑا نفع کیا ہے؟ توبہ کرتے رہو، سب سے بڑا نفع توبہ کا کیا ہے؟ نماز توبہ روزانہ پابندی سے پڑھنے کا سب سے بڑا نفع کیا ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سب سے بڑا فائدہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ جو شخص توبہ کرتا رہتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، فرشتے اس کو تلقین کریں گے موت کے وقت کلمہ طیبہ۔ اس سے بڑا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ اور تیسرا فائدہ ہے، اس کو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو شخص توبہ کرے اور مر جائے اس کے اور جنت کے درمیان میں کوئی چیز پڑتا نہیں، وہ مرے گا سیدھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کی طہارت، ہمارے دلوں کے اندر پاکیزگی اور تقویٰ پیدا فرمائے۔ پیارے دوستوں، کو نماز پڑھو، روزہ رکھو، قرآن کی تلاوت کرو، صبح شام پابندی کے ساتھ جو ہے تو نماز توبہ پڑھو، اللہ سے استغفار کرو، گناہوں سے استغفار، گناہوں کی معافی مانگو، اپنے لیے بھی، اپنے بھائیوں کے لیے بھی اور اپنے بھائیوں کے لیے بھی جو مسجد سے دور ہے، جو نمازوں سے دور ہے، جو روزوں سے دور ہے، ان بھائیوں کے لیے اور ان بزرگوں کے لیے جو دنیا سے چلے گئے، سب کے لیے ہدایت، رحمت اور مغفرت کی دعا مانگو۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ تمہیں قیامت کے دن ملے گا۔ اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور آپ کے لیے رحمت کی اور مغفرت کے سامان کھول دیں گے۔ ہم اپنے دلوں کی صفائی کریں، ذکر اللہ کی ضرب لگا کر کے، لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ کر کے، غیر اللہ کے خیال کو دل سے نکال کر کے اللہ کی محبت میں غرق ہو جائیں گے، ورنہ زیادہ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کرے گا اور ہماری دنیا اور آخرت بنے گی۔ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ مل جل کر رہیں، دلوں سے کینہ نکال دیں اور آپ اسے مل جل کر رہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے کسی کا حق مارا ہے وہ اس کی توبہ یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کرے، اور جس کا حق مارا ہے اس سے معافی مانگے۔ بغیر معافی مانگے توبہ قبول نہیں ہوتی۔ بھائیو دوستوں کو رمضان کا مہینہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے۔ جیسے تم کرو گے ویسے رہو گے۔ اذا سلمت الجمعۃ سلمت الايام واذا سلمت الناس سلمت السنة۔ رمضان کا مہینہ تمہارا کیسا گزرا یہ بتائے گا کہ تمہارے
کہ جمعے دن تمہارا کیسا گزرا یہ بتائے گا کہ بقیہ ہفتے کی ایام تمہارے کیسے گزرے۔ اللہ العالمین آپ کو کتاب زندہ ہو جائیں اللهم صل على سيدنا صفت و استغفار 11 مرتبہ یا نور اللہ یا نور یا اللهم نور قلوبنا ونور وجوهنا وتقبل اعمالنا واغفر ذنوبنا ربنا انك على كل شيء قدير۔ مراقبہ کریں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارے ذکر کو سن رہا ہے، یہی مراقبہ ذکر اللہ کی روح ہے۔ بھائی بار بار کہتے ہیں مراقبہ کو آنکھ بند کر دو، اجتماعی ذکر میں آنکھ نہیں کھلا آنکھ بند کر لو، ہلکا نہ جھکا لو، اتنا وقت جھکاؤ گے سر دکھنے لگے، پیر دکھنے لگے، گردن دکھنے لگے، جھکا لو اور آنکھ بند کرو، مراقبہ کرو، سوچو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ذکر کو سن رہا ہے۔ پورے ذکر کے درمیان میں یہ تصور باندھتے رہے، تصور جماتے رہے۔ لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله محمد الله 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 الله
والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وآله وصحبه
أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم سب کے سیئات و حسنات سے درگزر فرما. اے اللہ اپنی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما. گناہوں کی خصوصیت سے ڈالنے میں ہم سب کی حفاظت فرما. آئندہ ہر گناہ سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آپ کی بغیر توفیق کے ہم نہ گناہ سے بچ سکتے ہیں. توفیق تیرے قبضے میں ہے مولا. عطا کرنا تیرے قبضے میں ہے مولا. اپنے گنہگار بندوں کو بخش دے مولا. مہوبیا کو بخش دے مولا. حسن و جواز سلامتی عطا فرما دے مولا. ہمت عطا فرما دے مولا. نفس کی مخالفت کرنا آسان فرما دے مولا. شریعت پر چلنا آسان کر فرما دے مولا. اے اللہ اگر ہم آپ کی نگاہ سے گر گئے, دنیا کی نگاہ سے گر گئے, اگر آپ کی نگاہ سے گر گئے, کون ہمارا سہارا ہے, کون ہمارا آسرا ہے, کون ہمیں پوچھے گا, کون ہمیں چاہے گا. دفتر سے ڈولائے جائیں گے, گھر سے بگاتے جائیں گے, تیرے گھر سے نکال دیے جائیں گے, تو پھر کہاں جائیں گے. اے اللہ کی کائنات, اے مالک رب العالمین, اے رب العالمین, یا رب العالمین, یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. ہمیں معاف فرما. ہمیں رحمت سے مالا مال فرما. جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں پوری زندگی کی کیا سب کو قبول فرما دے. اس کا اجر آخرت کے لیے محفوظ فرما دے. اس برکات سے دارین کے سربراہ مالا مال فرما دے. شریعت کی محبت, سنت کی محبت عطا فرما دے. رمضان کے پہلی عشرے کی برکتوں سے مالا مال فرما دے. اپنی رحمت کاملہ سے مالا مال فرما دے. ہمارے والدین کے تمام مسلمانوں کو بلا حساب و کتاب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ جب یہ کھانے اور افطار کا وقت ہے, تیرے بندے اپنا گھر چھوڑ کر, در چھوڑ کر تیرے در کے آگے بیٹھے ہیں. بھکاری کی طرح ہاتھ پھیلائے ہیں, مفلسوں کا انداز کی طرح ہاتھ پھیلائے ہیں. اللہ ان کی دعوت کو بھر دے. اللہ اردو کو پورا کر دے. اللہ قرآن کو پورا کر دے. اللہ اردو کو پورا کر دے. اللہ پریشانیاں دور فرما دے. اللہ ان کے سبیلوں کو اسلام کے لیے کھول دے. اللہ ان کے دور سے حسد کو ختم فرما دے. اللہ دینوں کو ختم فرما دے. اللہ علم کو ختم فرما دے. اللہ مذہب کو ختم فرما دے. اللہ ان کو ختم فرما دے. اللہ محبت عطا فرما دے. یاد عطا فرما دے. معلوم عطا فرما دے. اپنی ذات عالی کی یقین عطا فرما دے. اپنے پاک کریم کی محبت عطا فرما دے. سنت و شریعت پر چلنا آسان فرما دے. اس پورے علاقے کو اللہ حضور ہدایت کا مرکز بنا دے. لیکن ہر حضور ہدایت کا مرکز بنا دے. اللہ جو رنگ رہے تھے ان کو ملنے والا بنا دیجیے. محبت کرنے والا بنا دیجیے. پیار کرنے والا بنا دیجیے. اللہ نفرتیں بھائی بہن سے جدا ہو, بھائی بھائی سے جدا ہو, ماں باپ سے جدا ہو, بیٹی بیٹی سے جدا ہو, یہ تحمل نہیں ہے اللہ سماج میں. اے اللہ بس آپ کی محبت ڈال دیجیے. سب کا پیار کو ادا فرما دیجیے. ختم فرما دیجیے. ان میں محبت پیدا فرما دیجیے. مل کر رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں سب کے دامن میں ڈال دے مولا. دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں سب کے دامن میں ڈال دے مولا. اللہ اس مسجد سے اور مدرسے سے سب کو چھوڑ دے. اللہ سب کو چھوڑ دے. اللہ سب کو چھوڑ دے. اللہ ان کے دل نہیں پڑے ہیں ان کو بھی چھوڑ دے. اللہ جڑے ہوئے ہیں ان کو اور مضبوط عطا فرما دے. اللہ پورے علاقے میں ہدایت کا مرکز بنا دے. اللہ ذکر کرنے والوں کو بلا حساب کتاب کا مغفرت فرما دے. اللہ یہ نوجوان جو بے روزگار گھوم رہے ہیں تو روزگار عطا فرما دے. روزے اور روزگار اور گھاٹے سے بچا دے. اللہ کی پریشانیاں دور فرما دے. اللہ کے نوجوان اسلام کا مکان ہے جو نکل گئے اللہ کو خاص ہے کہاں جائیں گے. تب وہ سب بڑوں کی خیر ہے نہ بچوں کی خیر ہے. اللہ نوجوان بچوں میں اسلام کی محبت پیدا کرنا ہے.
پیدا فرما دے، اللہ سے فکر پیدا فرما دے، اے اللہ گناہوں سے نفرت، طاعت سے نفرت عطا فرما دے، اللہ جھکانا نہیں جھکنے کا مزاج بنا دے، اللہ جھکانے کا نہیں جھکنے کا مزاج بنا دے، اللہ باطل طاقتوں کو توڑنے کا مزاج بنا دے، اللہ حق کے لیے قربانی دینے کا مزاج بنا دے، اللہ عمر میں رزق میں مال میں صحت میں عزت میں آپ کی برکت عطا فرما دے، اللہ جو ہماری پریشانیاں ہیں ان کو فرما دے، جو ہماری مصیبت ہے ان کا خاتمہ فرما دے، جو ہماری مشکلات ہے ان کا حل فرما دے، اللہ دونوں جہان کی خیر بھلائی بہتری اور عافیت دارے عطا فرما دے، اللہ اس مسجد میں میرے بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے میں ان کے ہاتھ پھیلانے کو قبول فرما دے، اللہ مرادوں کو پورا فرما دے، اللہ پریشانیاں دور فرما دے، اللہ راحت عطا فرما دے، اللہ ان کے دامن میں خوشیاں ڈال دے، اللہ ان کے دامن میں محبتیں ڈال دے، اللہ تکالیف کو دور فرما دے، اللہ ہمارے تمام بھائی کو مغفرت فرما دے، اللہ جامعہ اسلامیہ پنجابی کو پوری دنیا میں دینی خدمت کے لیے قبول فرما دے، اللہ ہمارے اور مدیات سے بچا لے، اللہ آنے والی نسلوں کو یہاں داخل ہو کر علم معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے بچے احمد فضل سے دمو اور احمد نصر کو اللہ شفاء کاملہ عاجلہ جلد از جلد مکمل شفا وصحت عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے پہلے دورے میں اور آج کے دورے میں جو لوگ ہم سے محبت کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، ہماری مدد کر رہے ہیں، اے اللہ ایک ایک مدد کے بدلے میں، ایک ایک پیسے کے بدلے میں، ایک ایک سگرٹ کے بدلے میں ان سب کو لاکھوں کروڑوں رحمت عطا فرما دے، لاکھوں کروڑوں رحمت عطا فرما دے، لاکھوں کروڑوں رحمت عطا فرما دے، لاکھوں کروڑوں عظمت عطا فرما دے، لاکھوں کروڑوں جہان کی بھلائیاں ان کے دامن میں ڈال دے، پورے پنجابی اور اندور کو رحمت سے مالا مال کر دے، اللہ گلی گلی کے گھر گھر میں رحمت برسی، ایسا پیار کا ماحول پیدا فرما دے، ٹوٹے ہوئے دل جائے اللہ، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے 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 اللہ، اے اللہ بھائی برس رہا ہے بہن سے ملنے کے لیے، اے اللہ خوبیاں برس رہی ہے بھتیجوں سے ملنے کے لیے، یا اللہ بھائیاں برس رہی ہے اپنے بچوں سے ملنے کے لیے، مائیں برس رہی ہے اپنے اولادوں سے ملنے کے لیے، اللہ کیسا شیطان نے ہم کو بہکایا اور کس قدر ہم کو گھاٹے میں ڈال دیا، جو خون سے بغاوت کر رہا ہے اللہ، اے اللہ روزے کی برکت سے ہمارے خون میں صفائی پیدا فرما دے، محبت پیدا فرما دے، پیار پیدا فرما دے، محبت پیدا فرما دے، محبت سے آزادی نصیب فرما دے، بے نام رہائی نصیب فرما دے، ذاتی کو ظلم سے روک دے مولا، مظلوم کی ہے سیاحت فرما دے مولا، اے اللہ بسم اللہ کی برکت سے حاضر کی دعاؤں کو قبول فرما، اپنے سرکار کی رحمت سے عطا فرما، جو ہم کی خدمت کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول فرما، مزید سخت پیدا فرما، ربنا تقبل دعاء وصلی اللہ علیہ وسلم کریم علی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین ثم آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ